वेलकम यूट्यूब फैमिली, वेलकम माई चैनल एस्ट्रोलॉजर कमाल ऑफिशियल। आज हम डिस्कस करेंगे लिब्रास वालों को अर्ली प्रेडिक्शन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। लिब्रास का साल 2025 कैसा गुजरने वाला है, इस हवाले से बात करेंगे। बुर्ज मिज़ान लिब्रा वालों से रिक्वेस्ट है, आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को क्लिक करना है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। सबसे पहले आपके पूरे साल का अमूमी जायज़ा ले लेते हैं। सियारों के जो नज़रात हैं उस हवाले से बात करें तो इस साल आपके पास बहुत कुछ होगा करने के लिए। बुर्ज मिज़ान लिब्रास वालों के पास बादी बुर्जों में आपके सामने वाले घर में यानी बुर्ज हमल में बहुत सारे सियारे घूमते हुए नज़र आ रहे हैं और ये गहमा गहमी आपके जायचे में पूरा साल जारी रहेगी। सेहत और ताल्लुकात पर आप इस साल जो है वो ज़्यादा फोकस करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं आपके जायचे में, क्योंकि ज़ोहल और नेपच्यून जो हैं वो हमल और हूत के दरमियान में झूमते हुए नज़र आएंगे। जिस्मानी सेहत और शराकत दारियाँ जो हैं इन पर आपको ज़्यादा फोकस रहेगा। आपके बुर्ज का जो हुक्मरान सियारा ज़ोहरा है वो बुर्ज हमल में रुजत का शिकार होगा और मार्च का पूरा महीना और अप्रैल का हाफ मंथ जो है वो हमल और हूत के दरमियान में चक्कर लगाता रहेगा। तो आपके लिए अच्छी खबर है, ज़ोहल और नेपच्यून दोनों बुर्जों में अपना जब ये क़याम करेंगे, वहाँ पे वक्त गुजारेगा तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें नुमायाँ हो जाएंगी। ज़ोहल और नेपच्यून के अलावा यूनस जो है और बड़े सियारे भी इनमें शामिल हैं जो इस साल दो बुर्जों के दरमियान में चक्कर लगाएंगे। यूनस ही काम बुर्ज सौर और बुर्ज जोज़ा के दरमियान में करेगा और पूरा साल बुर्ज सौर में ही गुजारेगा। तो आपके लिए 7 जुलाई से 7 नवंबर तक इस घर में यूनस की जब मौजूदगी होगी, इस दौरान आपको सफ़र करने के मौके मिलेंगे। अचानक से आप कहीं लंबे सफ़र पर जा सकते हैं, घूमने फिरने जा सकते हैं, सैर व तफरीह के लिए जा सकते हैं। आपके दिल में जो सफ़र को लेकर आप खौफ में मुब्तला होते थे बुर्ज मिज़ान के लोग, वो आप लोगों के दिल से खौफ जो है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आपकी ज़िंदगी में पहली मर्तबा प्लूटो जो है वो पूरे साल के लिए बुर्ज दिलों में दाखिल होगा और ये भी आप पर असरअंदाज करेगा। रोमांस पे, आपकी ज़िंदगी में जो रोमांस है उस पर असरअंदाज होगा, आपके बच्चों पर असरअंदाज होगा। ये एक आप में एक किस्म का निखार भी लेकर आएगा और आपको तब्दील करने के लिए आएगा। यानी इन सारी चीज़ों से निकलकर आप मज़बूत हो जाएंगे। आसान अल्फाज में कहूँ कि जैसे आपकी सेहत हर टाइम ख़राब रहती थी या आपकी सेहत के मसाइल थे, उनसे लड़ लड़ के आप मज़बूत हो गए। इस तरह आपके रिश्तों में जब आजमाइश थी तो आप उनसे गुज़र कर एक मज़बूत इंसान बन जाएंगे। अब आपके करियर के हवाले से बात करते हैं तो इस साल आप देखेंगे कि साल के आगाज़ में ही मरीख़ आपके 10वें घर में रुजत का शिकार होगा। 6 जनवरी से 23 फरवरी तक वो इसी कैफियत में मुब्तला रहेगा। यानी आप कोई काम करेंगे तो वो आपके लिए उसमें ठहराव आ जाएगा कुछ अरसे के लिए, कुछ समय के लिए, लेकिन उसके बाद आपका वो काम अच्छा हो जाएगा, उसमें आप फ़ायदे भी उठाएंगे। मिसाल ले लीजिए, जैसे एक ड्राइवर किसी ट्रैफ़िक में फंस जाता है तो वो उसको उस ट्रैफ़िक से निकलना ही होता है, वो कितनी देर तक उस ट्रैफ़िक में फंसा रहेगा, आखिरकार वो उस ट्रैफ़िक से निकल ही जाएगा और अपनी मंजिल तक पहुंच सकेगा। ये एक मिसाल दी है मैंने लिब्रास वालों को। तो इसी तरह करियर में साल 2025 में आगाज़ में ही, जनवरी के आगाज़ में ही 23 फरवरी तक आपको करियर में ये ऐसा फ़ील होगा कि जैसे आपके करियर के जो मामलात हैं वो थोड़ा स्लो पे चले गए हैं। आपने घबराना नहीं है,
آپ میں ایک عجیب سی بے چینی آ جائے گی، آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ آگے کا جو وقت ہے آپ لوگوں کا وہ بہت اچھا آپ کے ذائچے میں نظر آ رہا ہے۔ سال 2025 میں آپ لوگ پیسہ کماتے ہوئے بھی نظر آئیں گے اور آپ لوگوں کے معاملات جو ہیں وہ بہت اچھے بھی نظر آئیں گے۔ یورینس جو ہے وہ آپ کے احساسوں میں اضافہ کرتا ہوا نظر آئے گا، آپ کو کاروبار کو بڑھاتا ہوا نظر آئے گا، اور آپ لوگ دیکھیں گے کہ آپ لوگوں کے لیے یہ آمدن میں اضافہ بھی پیدا کرے گا۔ اس کے بعد آپ لوگ دیکھیں گے، آپ لوگوں نے ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے سال 2025 میں، آپ لوگوں نے اس دوران جنوری سے 30 فروری تک قرض وغیرہ نہیں لینا۔ اگر آپ اس دوران قرض لیں گے تو آگے چل کر آپ وہ قرض جو ہے وہ آپ ادا نہیں کر سکیں گے، مقروض ہو جائیں گے آپ۔ اور گرہن کے دنوں میں، مارچ میں جب گرہن لگے گا تو آپ نے اپنی صحت کا اور جسمانی صحت کا، اپنے ذہن کا خاص خیال رکھنا ہے۔ پریشانیوں اور ٹینشنوں سے آپ نے بچنا ہے۔ پلوٹو جدی اور دلو کے درمیان میں چند سال میں چکر لگانے والا ہے اور بالآخر یہ دلوں میں ٹھہر جائے گا، اور 20 سال کا یہ دورانیہ گزارنے کے بعد اب جو ہے وہ آپ کے گھر میں آیا ہے۔ آپ کی آمدن میں تو اضافہ ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ اور بھی بہت سے فائدے دیتا ہوا جائے گا۔ برج میزان والوں کو، لبراس والوں کو، یہ آپ لوگوں کی کیریئر کی پریڈکشن تھی۔ اب آپ لوگوں کی سال 2025 میں لو لائف اور ریلیشن تعلقات کیسے رہیں گے، اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ اب آپ کے محبت اور جذبات کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ تو سال 2025 میں 30 مارچ سے 22 اکتوبر کا جو دورانیہ ہوگا وہ آپ لوگوں کے نیپچون جو ہے وہ آپ کے جذبات اور روحانی اموار کو پر حکمرانی کرتا ہے، اس لیے آپ کے رشتے جو ہیں وہ سال 2025 میں بہت خوشگوار اور نمایاں نظر آئیں گے۔ اس کے علاوہ محبت میں آپ کو کشش محسوس ہوگی، نیپچون جو ہے وہ حکمرانی کرے گا، اس لیے برج حمل میں اس کے قیام سے آپ لوگوں کی جو لو لائف میں ملاقاتیں ہیں ان میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ محبت میں آپ کی محبت بڑھتی ہوئی نظر آئے گی۔ لبراس لوگ توازن قائم کرتے ہیں رشتوں میں، یہ اپنے رشتوں کو لے کر بہت اچھے سے چلتے ہیں، اپنے رشتوں کو لے کر یہ بہت سیریس ہوتے ہیں، رشتہ دل سے نبھاتے ہیں لبراس لوگ۔ 24 مئی کو زحل بھی اس گھر میں آ جائے گا تو آپ اپنا خوب کردار ادا کریں گے۔ برج حمل میں یہ 24 مئی سے 1 سپتمبر تک رہے گا، تو آپ لوگ دیکھیں گے، آپ لوگ جائزہ لیں گے ان رشتوں کا، وہ رشتے جو آپ کی زندگی میں آپ کے لیے اچھے ثابت نہیں ہوئے یا جو آپ کے ساتھ دھوکہ کر رہے تھے، وہ سارا جو آپ کے سامنے ان لوگوں کے چہرے آ جائیں گے جو آپ کے آس پاس کام کرنے والے ہوں گے۔ آپ ہر کسی کو جانچ لیں گے اور آپ آسانی سے ان رشتوں سے پیچھا چھڑا سکتے ہیں جو آپ کے لیے اہم ثابت نہیں ہوں گے سال 2025 میں۔ لبراس لوگوں میں ایک اچھی عادت یہ بھی ہوتی ہے کہ یہ کسی کو کچھ کہتے نہیں ہیں اور چپ چاپ دوسروں کی زندگی سے نکل۔ ایک حقیقت یہ بھی ہے لبراس کے بارے میں کہ یہ اپنے غصے پہ کنٹرول نہیں کر پاتے اور اپنے جذبات پہ کنٹرول نہیں کر پاتے، لیکن یہ جب یہ ان کو کسی کی سچائی معلوم ہو جاتی ہے تو یہ کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں اور دوبارہ اپنے دل میں یہ کسی کو جگہ نہیں دیتے۔ لبراس والوں نے کمنٹ سیکشن میں آ کر ضرور بتانا ہے کیا ان کے ساتھ ایسا واقعی کوئی مسئلہ ہوتا ہے۔ اور 2025 جو ہے ان کے رشتوں کے حوالے سے بہت اچھا سال ہے، نئے رشتوں میں یہ لوگ جڑیں گے، یہ سال ان کے لیے بہت ساری چینجز لے کر آئے گا۔ برج میزان والوں کی صحت کے حوالے سے بات کریں تو 14 مارچ کو 12ویں یعنی ذہنی صحت کے گھر میں مکمل چاند گرہن لگے گا۔ آپ لوگ سال 2025 میں
اپنی صحت پر بہت فوکس کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ اچھی چیز ہے کہ آپ لوگ اپنی صحت کا خیال رکھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ 11 جنوری کو دسمبر 2007 کے بعد راہو پہلی مرتبہ برج حوت میں داخل ہوگا، اور کیتو جو ہے وہ دسمبر 2007 کے بعد پہلی مرتبہ برج شملہ میں داخل ہوگا۔ راہو جس گھر میں داخل ہوتا ہے تو آپ اپنے آپ میں ایک نکھار محسوس کرتے ہیں۔ جو خراب صحت کا بوجھ آپ کے اوپر ہوتا ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ آپ کی جسمانی صحت جو ہے وہ اچھی ہونا شروع ہو جاتی ہے، تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، آپ کو ان چیزوں کی عادت ہو جاتی ہے، ان چیزوں سے پھر آپ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ 2025 میں آپ لوگوں نے اپنے کڈنی کا خاص خیال رکھنا ہے۔ میزان گردوں پر حکومت کرتا ہے، آپ کے کڈنیز پر حکومت کرتا ہے۔ آپ نے اسپیشلی اپنے کڈنیز کا خیال رکھنا ہے۔ ایسی غذاؤں کا استعمال کریں 2025 میں جو آپ کے کڈنی کے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ پانی کا زیادہ استعمال کریں۔ پھیپھڑوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے، لنگس کا اسپیشلی کسی اچھے ڈاکٹر سے آپ نے معائنہ کروانا ہے۔ یہ سال جوزا اور سرطان کے درمیان میں چکر لگاتا ہوا نظر آئے گا۔ آپ کا جو صحت کا سیارہ ہے مشتری، اور جب یہ جوزا اور سرطان کے درمیان میں چکر لگائے گا تب آپ نے اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اور اس سال آپ کو پیروں کے مسائل ہو سکتے ہیں، پیروں میں درد، سوزش، آپ نے اچھے سے ڈاکٹر سے اپنا معائنہ کروانا ہے۔ اوورآل سال آپ کا 2025 بہت اچھا تھا۔ یہ پریڈکشن تھی آپ کی۔ ٹیک کیئر۔